السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج کی چند اہم باتیں اور ایک شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ، اس موضوع پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ کہ گھر میں اگر خیر و برکت چاہتے ہو تو گھر سے جو ہے 2 چیزیں نکال دو، ان کو کبھی گھر میں نہ رکھو اگر آپ خیر و برکت چاہتے ہو۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، ایک کہ گھر میں دیواروں پر لگی جانے والی جو لگ جاتی ہیں، نقش ہو جاتی ہیں، کوئی تصویریں جانوروں کی ہوں یا انسانوں کی، ان کو ختم کرو۔ نمبر 2 پہ بلا مقصد گھر میں کتا نہ پالو، کیونکہ اس سے رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے، خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں کہ پیاری عزیزہ، حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو نمبر 3 پہ پیسوں سے محبت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ ہمارے دل سے مال و دولت کی محبت نکال دے۔ صرف ضرورت ہے ہماری، اس کے لیے ہمیں چاہیے، وہ اللہ دیتا ہے۔ سکون مل جائے گا۔ دعا پر بھی ضد نہیں کرنی چاہیے کہ نہ دعا ہماری منظور نہیں ہوئی، اس پہ ہم ضد کریں یہ کیوں منظور نہیں ہوئی۔ نامنظور دعا کا بھی اتنا ہی احترام کرو جتنا منظور شدہ دعا کا احترام کرتے ہو کہ اللہ نے مانگنے کی توفیق دی۔ کچھ آخرت میں ذخیرہ ہو گئیں، کچھ وقت جس وقت میں ہمارے لیے بہتر ہوگا تب وہ ہمیں مل جائیں گی، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی ہمارے لیے بھلائی کی خاطر ابھی منظور کر لیں۔ فرق سمجھ میں آ جانا چاہیے تینوں چیزوں کا کہ جو اللہ نے نہیں منظور کی، ہمیں مانگنے کی توفیق دی ہے، وہ اللہ کے پاس جمع ہو گئی ہیں، اور جو منظور ہو گئی ہیں وہ ہمارے لیے اب بہتر تھیں۔ تو فرق سمجھ میں آ جائے تو دل میں سکون قلب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کے میری عزیز بہنوں بیٹیوں، انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے۔ تو میری عزیزہ، اب غور سے ذرا توجہ سے سنیے کہ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے۔ اب خواہش کرے کہ میں نے یہ کھانا ہے، عقل جو ہے بندے کو سمجھا دیتی ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، جو ہے زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ اب میری عزیزہ، ہم آتے ہیں واقعے کی طرف کہ شاہ شمس تبریز کے دور کا جو واقعہ ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس میں ایک بہت بڑی خامی تھی کہ اسے بیٹی ذات سے نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس کے ہاں اللہ نے اس کو پہلا بیٹا دے دیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ بیٹے کو دل و جان سے محبت کرنے لگا، دل و جان سے اسے پیارا تھا۔ تو میری عزیزہ بہت لاڈلا تھا۔ اس کی پرورش ہو ہی رہی تھی، ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اگلے ہی سال، چند سال کے بعد وہ پھر اس کی اہلیہ امی سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے ملک میں کسی بادشاہ نے دعوت پہ بلا لیا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے بچے کی ولادت ہو گئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ سلامت چلے گئے۔ چند ہفتے بعد ہی ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور ماں کو اولاد تو پیاری ہوتی ہے، تو ماں جو ہے جب سنا کہ میرے ہاں اللہ نے بیٹی دیا تو وہ بہت رونے لگی، بڑی پریشان ہو گئی۔ ملکہ کی ایسی حالت دیکھ کر دائی کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے ملکہ سے کہا کہ آپ دل چھوٹا نہ کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، تو میں اسے لجا کر اپنے گھر میں پال لوں گی۔ اگر آپ کسی طرح بھی اس کے خرچ کا بندوبست کر دیں گی تو بچی خوشحال زندگی گزارنے لگ جائے گی، ورنہ مجھ غریب کے نصیب میں جو کچھ ہے اسی پہ بچی کو پالنے کی کوشش کروں گی۔
ملکہ نے یہ سنا تو چاندی جو زیور وغیرہ اس کے پاس تھے وہ اس نے بچی کے واسطے اس دائی کو تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی کہ بادشاہ سلامت کے ہاں اللہ نے بچی دی تھی اور اس کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر پورے ناز کے ساتھ اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا۔ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہلاک کر دیا گیا۔ بادشاہ اپنی عادت کے باعث مسکرایا۔ وقت گزرتا چلا گیا، شہزادی بڑی ہوتی چلی گئی۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کر شہزادی اس کو محل میں لاتی اور ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھتی اور اپنا سینہ ٹھنڈا کر لیتی اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا وہ اپنی بیٹی کی پرورش کے لیے اس دائی کے حوالے کر دیتی۔ تو اسی طرح بچی کی پرورش نہایت احسن انداز سے ہو رہی تھی۔ اس لیے شہزادی تھی تو خوبصورت تھی، لیکن بڑا قد کاٹ خوبصورت ہوتی چلی گئی۔ جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی تو نہ تھی بلکہ شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی، اسی وقت شہزادی اور دائی اس راستے سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی، پوچھا کون سے وزیر؟ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ اس دائی کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جاؤ۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت جیسے آپ کا حکم، کیونکہ حقیقت کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے دوسرے دن ہی وزیر اور وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے حواس باختہ ہو گئے۔ اس نے کہا لا اب میں کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا میں ایک غریب عورت ہوں، میری نواسی اس بادشاہ کے لائق نہیں اور نہ ہی بادشاہ کسی غریب کے ساتھ رشتہ جوڑنا صحیح ہے بادشاہ کا، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں لیکن دائی کے گھر بہت بار رشتہ بھیجتا رہا۔ سب نے دائی کی بہت منت و سماجت کی، لالچ دی، دھمکی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب اس کو سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہی کے گھر میں لے آئے، بادشاہ سلامت کے سامنے، اور بادشاہ کے سامنے اس کو کوٹ کوٹ کر اتنا پیٹنا شروع کر دیا کہ سپاہیوں نے دائی کو کپڑوں کی طرح نچوڑ کر رکھ دیا۔ بیچاری پہلے ہی دو ہڈیوں پر کھڑی تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ چیخ کر کہنے لگی بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی کی اپنی بیٹی ہے، میں نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے لے جا کر اپنے گھر میں اس کی پرورش کی۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا، خدا نے اسے اس عظیم گناہ سے بچا لیا۔ وہ زیادہ غصے میں اور آ گیا اس بات کو سن کے۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے شہزادے کو بلایا اور کہا اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دو، اس کی آنکھیں نکال کر اور اس کی گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دینا، مجھے یقین ہو جائے گا۔ شہزادہ بہت پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کر دے، اسے کسی صورت بھی یہ گوارا نہیں تھا۔ اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا، لیکن اسے پتہ تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اگر اس نے شہزادی کو قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر اس نے اپنی بہن کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل میں پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش ماری۔ اس نے اپنی بہن سے کہا میں کسی بھی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت تمہیں درندے کھا جائیں یا پھر تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا نہیں بھائی، آپ مجھے مار ڈالیں اور میری آنکھیں اور میرا خون لے جا کر باپ کو دکھا دیں، نہیں تو وہ تمہیں بھی مار دے گا، مجھے کسی صورت یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے بھائی کو کوئی تکلیف ہو۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ آخر کار کسی طرح بھی بھائی نے بہن کو منا لیا۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی، آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ایک ہرن کا شکار کیا، اس کی گردن کا خون اور آنکھیں نکال لیں۔
اور محل واپس آ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں۔ بادشاہ نے ایک آئینہ منگوایا، اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے، تب اسے تسلی ہو گئی۔ دوسری طرف ملکہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے کسی طرح سے شہزادے کو، اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا۔ شہزادے نے ماں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اللہ میری بیٹی کی حفاظت فرمانا، اللہ میری بیٹی کو اپنی رحمت کی آغوش میں رکھنا، اللہ میری بیٹی کو اپنی امان میں رکھنا، اللہ میں تیرے سپرد کرتی ہوں اپنی بیٹی کو۔ ادھر شہزادی جنگل میں زندگی گزارنے لگی۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے جنگلوں کے پھل پھول کھا کر گزارا کر لیتی۔ وقت گزرتا چلا گیا، جھاڑیوں کانٹوں سے الجھ کر اس کے کپڑے تار تار ہو گئے، بدن ننگا ہو گیا۔ بڑی پریشانی کے حالت میں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اتنے میں کوئی بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار جنگل کی طرف گزرا اور وہ اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ جب اس نے گھوڑے کی آواز سنی تو وہ جلدی سے بھاگ کر درخت کے اوپر چڑھ گئی۔ تو میری پیارے بچوں، بادشاہ قدرتاً اس درخت کے نیچے ہی بیٹھا، کیونکہ وہ گھنا سایہ دار درخت تھا، اور اس نے اپنا گھوڑا جو تھا ایک طرف باندھ دیا اور آرام کے لیے کچھ دیر لیٹ گیا۔ تو میرے پیارے بچوں، جب درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گیا تو چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا، اسے درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کوئی چیز بھی جو تھی جس پر نظر پڑتی وہ اسے نظر آ رہی تھی۔ جب اس کی درخت پر نظر پڑی تو پتوں میں سے چھپی ہوئی اسے جو نظر آئی بچی، بادشاہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، کیا تم کوئی پری ہو یا فرشتہ ہو یا جن ہو یا پھر کوئی انسان ہو تو بھی اپنے آپ کو ظاہر کر دو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے بدن پر کپڑے کا نام و نشان نہیں ہے، اگر آپ مجھے اپنی جو نیچے بچھائی ہے چادر مجھے دے دیں تو میں اپنے بدن کو ڈھانپ لوں گی۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نیچے بچھے ہوئے کپڑے کو گولا بنایا اور شہزادی کی طرف پھینک دیا۔ شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا اور درخت سے نیچے اتر آئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ بادشاہ کو پورے ملک میں اس طرح کی خوبصورت لڑکی کوئی نہیں نظر آئی تھی۔ بادشاہ پورے دل و جان سے شہزادی پر فدا ہو گیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، تم برا نہ مانو تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ بھی ایسے بندہ چاہتی تھی، ایسا ہی صالح بندہ چاہتی تھی، اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ نے پہلے وزیر کے گھر پناہ لی اور اسے کہا کہ ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل تم سے اس کا رشتہ مانگنے آؤں گا اور نکاح کر کے اپنی امانت یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ پوری تسلی رکھیں، یہ آپ ہی کی امانت ہے، میری بیٹی ہے، جب آپ کا دل کرے اسے بیاہ کر لے جائیں۔ اگلے دن وکیل اور قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ایک دو دن میں منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ جلدی ہی شہزادی کو یعنی بیاہ کر وہ اپنے محل میں لے آیا۔ بادشاہ اور شہزادی دونوں اپنی شادی سے بہت خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ چند سال بعد ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، یعنی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے، جو اب ملکہ بن چکی تھی، کہا، اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو اولاد نورینہ سے نوازا ہے، یعنی اولاد ہو جائے تو ملکہ بن جاتی ہے، پہلے وہ شہزادی تھی، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ شہزادی نے کسی طریقے سے بات کو ٹال دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، بادشاہ کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ بادشاہ نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کا سوال کو ٹال دیا۔ جب تیسرا بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخر کار شہزادی مان گئی اور
بادشاہ کو حقیقت بتا ہی دی کہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کو بیٹیوں سے نفرت تھی، اس نے کسی طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی۔ بادشاہ نے کس طرح مجھے دیکھا اور پھر کس طرح میرے بھائی کے حوالے کر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں جنگل میں زندگی گزارنے لگی۔ پھر آپ نے مجھے دیکھا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے آئے اور مجھ سے شادی کر لی۔ تو میرے پیارے بچوں، دیکھو اللہ کی قدرت پہ یقین رکھو کہ دعائیں وقتی قبول نہ ہوں تو ان کی کوئی نہ کوئی لیمٹ ہوتی ہے، کوئی وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہزادی کی کیسے حفاظت فرمائی، مشکلات سے گزر کے ہی انسان سے انسان بنا جاتا ہے۔ ہم کہیں ہم بڑے آرام اور سکون میں اللہ کے پیارے بن جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور ہمیں مشکلات سے بچائے، ہمیں اپنی رحمت سے ہی اپنے پیاروں میں شامل کر لے۔ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر دوبارہ درخواست کرتی ہوں، میرے لیے حوصلہ طاقت بنیے گا۔ پلیز پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، اس کے سبسکرائبر آگے سے آگے رشتہ داروں کو بھیجیے تاکہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس چھوڑیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ آپ کی مرادیں پوری کرے۔